बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। नावल तुर्बत दिल की सेकंड लास्ट किस्त के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले अच्छे और बेहतरीन नावल्स आप तक पहुँच सकें। तबीयत कैसी है अब? और हमने अंदर आते हुए पूछा था। बहुत बेहतर हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, किसी मुलाजमा को कह देती। उसने बैग्स खाली देखते पूछा था। बस हो गया सब सेट, अब बस ये कैमराज रखने वाले रह गए हैं। उसने हैंडी कैमराज पकड़ते कहा था। इस बार तो कोई पिक्स ही नहीं क्लिक की, ना कोई वीडियो बनाई। सब कुछ ऐसे हुआ जिसका ना कभी सोचा था और ना ही कभी तमन्ना की थी। अरहाम ने गहरा सांस खींचा था और बेड पर ढह गया था। बाज़ दफ़ा ये सब ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक दिखाते हैं लोगों की असलियत सामने लाने के लिए। वो भी उसके करीब ही कैमरास लेकर बैठ गई थी। वैसे जब आप लोग नीचे जा रहे थे हैकिंग के लिए, तब थर्ड माउंटेन के ऊपर रैम्बो थी। मैंने कुछ शूट की थी, मुझे याद है। चलें वो देखते हैं। उसके कंधे पर सर रखते उसके साथ लेटते कहा था और कैमरा ऑन किया था जहाँ हमना, ज़ीनम, ज़ुएशा और वो बैठी थी और पास ही इरहाम, एहाब और सब खुद के गिर्द वायरस डाल रहे थे नीचे उतरने के लिए। उसमें कुछ शॉट्स उनके भी थे। फिर उसे अचानक से रैम्बो नज़र आई थी। उसने उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया था। वाओ, ये तो बहुत ज़बरदस्त है इशू, तुमने तब क्यों नहीं बताया? अरहाम ने उस मंजर को कैंप पर देखते दिल से दाद दी। शायद तब सब अपनी अपनी बातों में बिजी थी, इसलिए। खैर मैं इसे ऑफ, चलो बोतल ट्विस्ट और टर्न वाला खेल खेलते हैं। ज़ीनम की आवाज़ गूंजी थी कैम में से। वो जो ऑफ करने लगी थी कैमरा, एकदम से उसकी उंगली रुकी थी। रुको रुको, ये तो ज़ीनम वही बात कर रहे जो तुमने हमें बताई थी, अरहाम ने कहा था। उसका मतलब कैमरा मुझसे तब ऑफ नहीं हुआ था, शायद वो मेरे गले में ही था और ऐसे रिकॉर्डिंग होती रही, इशू ने कहा था। और फिर उन्होंने बगैर स्किप किए उस वीडियो को देखा था जिसमें सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हुआ था। ज़ीनम का ज़ुएशा को फोर्स करना कूदने के लिए और हमना का भी इस दरमियान इस बात को बढ़ावा देना। फिर ज़ीनम का ज़ुएशा का हाथ पकड़ उसे एज तक ले जाना, इशाल और हमना का पीछे आकर मना करना, दोनों का पानी में कूदना। अरसम का ज़ीनम को बचा कर पानी में कूदना, फिर हाब का और हाम तक ज़ीनम तक पहुंचना, मगर इससे पहले उसका पानी में कूद जाना। रस्सी खोलकर एक एक सीन वाज़ेह तौर पर कैप्चर था इसमें। और उसके बाद आगे सारी वीडियो कुछ घंटे तक की ब्लैक थी। तब शायद उसने कैमरा गले से निकालकर बैग में रख लिया था और चार्जर ख़त्म होते होते वो बंद हो गया था। मगर अंधेरे में भी आवाज़ें रिकॉर्ड थी, जिनमें रेस्क्यू टीम की आवाज़ें, हेलीकॉप्टर की आवाज़ें। ओ माय गॉड इशू, इतना बड़ा सबूत हमारे पास था और हम इतने दिनों से कैसे परेशान हो रहे थे। अरहाम ने खुश होते उसे गले से लगाते कहा था। पता नहीं, ये शायद खुदा का करम था, वरना तो मेरे जहन में भी नहीं था कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। शायद मैं ज़ीनम की बातों में खो गई और रिकॉर्डिंग बंद करना भूल गई, और आज यही रिकॉर्डिंग हमें इस मुसीबत से बचाएगी इंशाल्लाह। उसकी आंखों में आंसू थे। कद्दू, वाई आर यू क्राइंग? ये तो खुशी के मूवमेंट हैं। उसने उसे करीब करते उसके आंसू साफ करते कहा था। हाँ, आई जस्ट वांट टू से यू सॉरी फॉर माई ऑल मिस्टेक्स। मैंने गलत समझा, आपको हमेशा हमेशा गुस्सा किया, नफरत दिखाई। ये समझ ही नहीं सकी कि मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर चढ़ते ही शक और वस्म को खैराबाद कह देना चाहिए, मगर मैंने किसी तीसरे की वजह से हमारी ज़िंदगियों में जहर घोला। और आज ये बात महसूस हुई कि मोहब्बत तो आपने की है बेलौस बेगर्ज, वरना आप चाहते तो मेरी इतनी गलतियों और कोताहियों की बिना पर मुझे छोड़कर भी तो जा सकते ना। उसने उसके गिर्द बाहों का घेरा तांग करते उसके सीने के साथ लगे रोते कहा था। तुम्हें छोड़ देता कद्दू तो कहाँ जाता? तुम्हारे सिवा कोई दर भी तो नहीं पाता था। मोहब्बत अकेली हो तो शायद डगमगा जाए, मगर जिस मोहब्बत में जुनून हो उसकी आग कभी मांद नहीं पड़ती। और रही बात थकने की, तो हर कदम पर तुम्हारी मोहब्बत थी या नफरत, उसने थकने ही नहीं दिया। यूँ समझो अरहाम तारिक की हयात हो तुम, यानी सरमाया हयात। हंसते हुए कहते उसने उसकी नाक को लब्बों से छुआ था। मेरी ज़िंदगी में आने, मेरी ज़िंदगी को खुद में ठहराने का शुक्रिया हम। उसने उसके माथे पर लब रखे थे और उसने उसे पूरी शिद्दत से सीने में भींचा था। अरसम भाई, हैसम भाई और हयाब भाई को बता दो कि सबूत बिल्कुल नहीं, सुबह बताएंगे, अभी जस्ट यू एंड कद्दू, कहते उसे तकिए पर डालते वो उसके लब्बों पर झुका था। और एक खूबसूरत हसीन शाम दोनों की मुंतज़िर बाहें फैलाए उन दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत में भगोने के लिए तैयार थी। वो सो चुका था, नींद तो उसे भी आ रही थी, मगर अजान होने में 1 घंटा बाकी था। तो शावर लेकर वुज़ू करके वो बाहर आई थी। एक नज़र
हैसम की तरफ देखा था जो शर्टलेस कम्फर्टर उड़े उनके मुंह पड़ा था। कुछ वक्त पहले गुजरे लम्हात उसको याद आया तो खुद से ही शर्माई थी। वो हर अमल से उसने उसे अपनी शीतों से भगोया था। पूर चेहरे पर मुस्कुराहट जाते वो नमाज अदा करने लगी थी और नमाज के बाद रब का शुक्र अदा किया था जिसने उसकी ज़िंदगी में इतना हसीन और अच्छा हमसफ़र लिख कर उसे तोहफा दिया था। जितना भी शुक्र अदा करते ही कम था। बचपन की महरूमियाँ अब महरूमियाँ लगती ही नहीं थी, जैसे सब कुछ ठहर गया था, सुकून मिल गया था। और शायद इसलिए भी उसकी ज़िंदगी का सुकून हैसम वलीद खान था और रहेगा। नमाज के बाद कुरान की तिलावत की थी उसने, उसके बाद बेड तक आई थी और वो अब भी गहरी नींद सोया हुआ, घने बाल माथे पर थे और गहरी आंखें बांध थीं। उसने उसके पास बैठकर कुछ आयात पढ़कर उस पर फूंक मारी थी कि उसकी खुद की नज़र ना लग जाए उसे। ऐसे कैसे सुस्त कछुए तुम मज़े से सो सकते हो पूरी रात मुझे जगा कर, उसने बमुस्कुराते कहा था। मुझे तंग करने की सज़ा तो बनती है, उसने लबों पर उंगली बजाते सोचा था और फिर अपनी कार्रवाई शुरू की थी। बड़े आराम से ड्रेसिंग से अपना ब्लश ऑन, लिपस्टिक, रबड़ हैंड, ब्लैक काजल उठाकर लाई थी। सबसे पहले उसने उसके बालों की मांग निकालकर उसकी पोनियाँ की थी, फिर उसकी बंद आंखों पर लंबा लंबा लाइनर्स लगाया था, आंखों की निचली साइड पर लंबा लंबा काजल, फिर ब्लश ऑन उसकी चीक्स पर ढेर सारा सर्कल की सूरत में। ओ वही ब्लश ऑन उसकी नाक पर लगाकर, उसकी नाक अच्छी खासी लाल की थी। आखिर में लिपस्टिक लगाई थी। इस दौरान वो कितनी बार हिला था, मगर वो ये सब बहुत ध्यान से कर रही थी ताकि उसे शक ना हो। अपना काम ख़त्म करके उसने चीज़ें वापस ड्रेसिंग पर रखी थी। हर एंगल से उसकी ढेरों तस्वीरें ली थी। इससे पहले कि वो और तस्वीरें लेती थी उसने करवट बदली थी, उसको हाथ से पकड़कर नींद में ही हग में लिया था और उसके गर्दन में मुंह दिए फिर से सो गया था। जबकि फहा का चेहरा उसके चेहरे के करीब था। अल्लाह माफ़ करे हाई, किया तो मैंने ही है ये सब, मगर हाई बहुत ही ड्रेकुला टाइप लग रहे हो, डर लग रहा मुझे। तो उससे अपनी हंसी कंट्रोल करते आंखें बंद की थीं और सोने की कोशिश करने लगी थी। सेम उठे, वो जो गहरी नींद सोया हुआ था उसके कंधे पर हाथ रखे वो कब से उसे आवाज़ें दे रही थी। हाँ क्या हुआ, उसने आंखें बंद की। यही पूछा था, मुझे शावर लेना है, चेंज करना है और मेरे पास कोई ड्रेस भी। क्या करना है चेंज करके जैश, ऐसे ही सो जाओ यार। नींद में डूबी खुमार आलूद आवाज़ में बोलते उसने अपने साथ खींचकर वापस लिटाया। सेम उठे ना प्लीज़ और छोड़े मुझे, 11 बजने वाले हैं। दादो और ऐसे भी आते होंगे, सब आपकी वजह से हुआ, सब आपने किया। वो रोने लगी थी। मैंने किया जनाब, कसूर सारा आपका है। इतना हसीन भी कोई होता है कि सारी रात किसी को मदहोश रखे। अच्छा रो मत, उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते उसके आंसू साफ करते बैठते कहा था। छोड़े मुझे, बोनियाँ होती तो वो ज़रूर मेरी हेल्प करती। उसने उसके हाथ पीछे हटाते कहा तो वाट अनबिलीवेबल, तुम मेरा मुकाबला एक बिल्ली से कर रहे हो। उसने दुहाई दी थी। वो बिल्ली नहीं बोनिया है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अपने सुर्ख नाक को साफ करते कहा था उसने। इस बात का हिसाब बाद में, अभी मैं फाह को कॉल करके कहता हूँ कि तुम्हारा ड्रेस नहीं, आप घर पर किसी को नहीं कहेंगे, सब क्या सोचेंगे। बिल्कुल नहीं। उसने उसके हाथ से मोबाइल पकड़ते कहा था व्हाट जश, आर यू आउट ऑफ माइंड, वी आर हस्बैंड वाइफ। उसने तासुफ से गर्दन हिलाई थी। नहीं, आप घर पर किसी से नहीं कहेंगे। उसने फिर से मना किया था। अच्छा ठीक है, मैं माल जाकर ले आता हूँ। उसने दूसरी सजेशन दी थी। नहीं, मुझे किले डर लगे। उसने उसका बाजू पकड़ते कहा था उफ, तो फिर मेरे बेबी के पास कोई और ऑप्शन है। उसने थके हुए लहजे में कहा था नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट मुझे ड्रेस चाहिए। उसने फिर से रोना शुरू कर दिया था। लाइक सीरियसली जैश, अब की बार। उसने उसको देखते लंबा सांस खींचते अफसोस किया था खुद की हालत पर। क्या कर रहे हैं। उसको फिर से मोबाइल खींचता देख, मोबाइल में घुसते देख पूछा था जुवैश ने। एक डिज़ाइनर दोस्त है, करीब ही रहती है, उसको मैसेज किया 15 मिनट तक आ जाएंगे, ड्रेस तब तक शावर ले लो। उसने मोबाइल टेबल पर रखते कहा था कौन सी दोस्त कब बनी, कैसी दोस्ती है और आप ये अब क्यों मुझ। उसकी बात पूरी होने से पहले उसने उसके बालों में हाथ फंसाते उसके लबों पर लब रखे थे। इससे अब नए सवालात करने लगी थी वो और उसे अगले 15 मिनट तक उसके बेतुके सवालात का जवाब देने की बजाय उसे खुद में बिजी रखना था। एटलीस्ट तब तक जब तक दोनों के ड्रेसें नहीं आ जाती। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। फ़हा तो सुबह सोई थी इसलिए गहरी नींद में थी, जबकि हैसम ने उठकर साइड टेबल से मोबाइल पकड़कर यस किया था। जी दादो खैरियत ठीक है, अभी आ रहा हूँ कहते उसने मोबाइल टेबल पर रखा था। साथ लेटी फ़हा को देखते खुद से अलग करते उसके माथे पर लब रखते उठा था और चप्पल अड़सते शर्ट पहनते बाहर निकला था। जैसे ही बाहर निकला था डाइनिंग टेबल पर बैठे मिंतिहा और शेरी पेट पर हाथ रख कर हंसते हंसते दोहरे हुए थे। उसकी शक्ल देखकर जब के पास खड़े मुलाजिम भी अब हंसने लगे थे। 2 पोनियों, लंबे लंबे काजल, आईलाइनर्स और उसके साथ रेड लिपस्टिक, ब्लश ऑन के गोल सर्कल गालों पर और नाक पर।
بیئرڈ والی خوفناک حسینہ لگ رہا تھا وہ۔ مسز دراب بھی دبی دبی ہنس رہی تھی، جانتے تھے کہ یہ کارستانی ان کی اکلوتی بہو کی ہے۔ واہ دادو، آپ بھی ہوا کیا؟ کیوں ہنس رہے ہیں سب؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ بھائی یو آر لکنگ سٹنگ لائک سیریسلی ون سیلفی پلیز۔ منتہا نے اپنا موبائل پکڑ کر کیمرہ آن کیا تھا، جبکہ شیری اور منتہا اس کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہوئے تھے، اور جب اس نے کیمرے میں اپنی شکل دیکھی تھی ایک بار اسے خود پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ میں ہی ہوں۔ تب تک منتہا پک کلک کر چکی تھی، تبھی اوپر ریلنگ پر کھڑی فاح کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ اس نے اوپر منہ کر کے اسے دیکھا تھا۔ فاح کی بچی، اس نے اپنے دونوں پونیوں کی ربڑ کھینچتے اوپر کی طرف بھاگتے کہا تھا۔ 15 منٹ تک نیچے پہنچو ہیثم، پیچھے سے مسز دراب نے آواز لگائی تھی ہنستے ہوئے۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے روم میں آیا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بدلہ تھا آپ نے پوری رات تنگ کیا اس کا۔ ویسے ایک غلطی ہو گئی مجھ سے، اس دن والی پنک شرٹ بھی پہن لیتے تو آفات لگتے، بجلیاں گراتی میری پنک چمک چلو۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اس سے بچتے ہوئے۔ تمہیں نہیں چھوڑنے والا، لگتا ہے ایک بار پھر سب کچھ ریپیٹ کرنا پڑے گا رات والا۔ اس نے پیچھے سے جا کر اسے پکڑا تھا اور وہ دونوں اس بھاگم دوڑی میں رگ پر گرے تھے نیچے۔ اب بولو آفت کون لگ رہا ہے؟ وہ جو اس کے اوپر گری تھی اٹھنے کی کوشش کر رہی، تبھی اس نے یہ مضبوطی سے اس کے گرد گھیرا تانگ کرتے اس کی گال پر دانت گاڑے تھے۔ اچھا نا، سوری، نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی، اس نے خود کو بچاتے کہا۔ نہیں تم اور منع ہو جاؤ، تم باز آنے والوں سے نہیں ہو، کہتے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور شدت برا لمحہ چھوڑا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے بھیگے لبوں کو آزاد کرتے اس کو زمین پر ڈالتے اٹھا تھا۔ انسان پنگا تبلے جب برداشت کر سکے، اس کو لمبے سانس لیتا دیکھ الماری سے کپڑے نکالتے اس نے کہکا لگاتے کہا تھا۔ آئی ہیٹ یو سست کچھوے، میرے پاس ساری تصویریں آپ کی، ابھی واٹس ایپ پر سٹیٹس لگاؤں گی۔ اس نے بھی پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ تمہیں لگتا ہے بیبی مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ لگا دینا، نو پرابلم، پھر رات کو ریڈی رہنا اگلی سزا کے لیے۔ ویسے بھی آج تو تم ہاٹ اور ڈیشنگ لگنے والی ہو، اس نے واش روم سے ہی آواز لگائی تھی۔ بدتمیز، بے شرم، سست کچھوا، کہتے وہ اپنی حالت درست کرتی نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ فا یہ کیا تھا؟ اس کے آتے ہی دادو نے پوچھا تھا۔ آپ بے فکر دادو، یہ تو آغاز ہے، ساری زندگی آپ کو ایسے انسیڈنٹس روز دیکھنے کو ملیں گے، اس نے آنکھ ونک کرتے کہا تھا۔ مجھے یہ ہنستے مسکراتے چہرے بہت پسند ہے، شکریہ بیٹا۔ اس گھر کے رنگوں میں مزید رنگ بھرنے کے لیے انہوں نے اس کے سر پر پیار دیتے کہا تھا، اور وہ ہنستے ہوئے ہیثم کا ناشتہ نکالنے لگی تھی۔ شیری اور منتہا ناشتہ کر کے اپنے روم میں جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہیثم بھی ریڈی ہو کر نیچے آ چکا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ مسز دراب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا زویشہ کی طرف جانے کے لیے نکلا تھا۔ دادو آپ کو پتہ ہے چلا ان ورڈز کا مطلب؟ اس نے گاڑی چلاتے پوچھا تھا۔ ہاں پتہ چل گیا، یہ جو بڑا سا شاپنگ بیگ دیکھ رہے ہیں مجھے تو یہی سمجھ آیا، اب آگے دیکھو، دادو نے کہا تھا۔ اور ہیثم نے سر اسبات میں سلایا تھا۔ مجھے لگتا ہے دادو آ گئی ہیں۔ وہ فریش ہو کر ناشتہ کر رہے تب ڈور بیل ہوئی تھی۔ ارسم نے جا کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ دونوں اندر رہتے۔ خوش رہو دونوں ہمیشہ، انہوں نے دونوں سے ملتے کئی دعائیں دے ڈالی تھیں۔ دادو آپ چائے لیں گی؟ زویشہ نے پوچھا۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں، ابھی بھی ناشتہ کر کے نکلے تھے۔ ہیثم وہ بیگ ٹیبل پر رکھو، انہوں نے ہیثم سے بیگ ٹیبل پر رکھنے کا کہا تھا۔ اس نے بیگ ٹیبل پر رکھ کر اس کا شاپر الگ کیا تھا۔ دادو یہ باکس؟ زویشہ نے اس براؤن ہاتھ کے بنے کارڈ بورڈ کے باکس کو دیکھتے پوچھا تھا۔ کیا یہ وہی 4 ورڈز ہیں؟ انہوں نے اس باکس کے سامنے لکھے 4 حروف کی طرف اشارہ کیا تھا، DTIP۔ ہاں یہ تو وہی ورڈز ہیں، ارسم نے حروف پڑھتے کہا تھا۔ مگر دادو اس کا مطلب؟ زویشہ نے پوچھا تھا۔ یہ ولید نے اپنی گریجویشن کے بعد بنایا تھا، وہ اکثر اپنے فارمولے اور اپنی پرسنل چیزیں اس میں رکھتا تھا اور پھر لاک لگا دیتا تھا۔ ایک بار میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی تو وہ اچانک آ گیا، مجھے تجسس تھا کہ اس میں ہے کیا۔ پھر اس نے کہا ماں یہ میرے پرسنل استعمال کا ہے، اسے میرے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ کیا آپ نے اس پر لکھے 4 حروف نہیں پڑھے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ وہ پڑھے تو ہیں مگر سمجھ نہیں آیا۔ وہ ہنسنے لگا اور کہا D means don't, T means touch, I means it's اور P means personal، یعنی don't touch it's personal۔ کہتے اس نے وہ باکس اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ اس کے بعد میں نے بھی کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی شادی اور موت کے بعد تک یہ باکس اس کے پرائیویٹ روم میں رہا جہاں وہ اپنے ایکسپیریمنٹ کرتا تھا۔ پھر ایک دن جب میں نے وہ روم صاف کروایا تو میں پھکوانے لگی اسے، مگر پھر یہ سوچ کر نہیں پھکوایا کہ میرے بیٹے کو بہت عزیز تھا یہ، تو اسٹور روم میں رکھوا دیا۔ کل جب بات ہوئی تو اچانک مجھے یاد ہے، مگر میں شور نہیں ہوں کہ یہ 4 لفظ اس باکس کے لیے ہوں، یہ تو کھلنے پر پتہ چلے گا۔ انہوں نے اپنی بات ختم کی تھی نم آواز میں۔ ہیثم نے ان کے گرد باہیں پھیلائی تھی۔ ارسم نے چابی پکڑ کر زویشہ کو دی تھی۔ اس نے اس کارڈ بورڈ کے بنے مضبوط باکس پر لاک کے نشان میں چابی ڈال کر گھمائی تھی اور ٹک کی آواز آئی تھی، جیسے
گھڑی کی سوئیوں کے بجنے کی آواز اور پھر باکس کھل گیا تھا۔ اس نے باکس کے اندر دیکھا تھا بہت ساری تصویریں تھیں اس کے پاپا اور سلطان چودھری کی۔ ان سب نے باری باری وہ تصویریں دیکھی تھیں اور ان ہی تصویروں کے نیچے ایک کالے رنگ کی ڈائری تھی جسے زوید شاہ نے کانپتے ہاتھوں سے باہر نکالا تھا اور پھر ارسم نے اس ڈائری کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ جنت نے دعا سے پوچھا۔ کچھ نہیں اپی، میں ٹھیک ہوں، اس نے ٹال مٹول کی تھی۔ کیا بات ہے دعا، مس کر رہی ہو تو ولیمے کے بعد کی ٹکٹس کنفرم کروا کر آ جاؤ۔ سارا اپی بتا رہی تھی رات بھی تم نے کئی بار ہلرز یوز کیا ہے۔ اس نے پریشانی سے کہا تھا مجھے لگتا ہے لاہور کی ہوا مجھے راس نہیں آئی، ویسے میں ٹھیک ہوں اور ابھی ہم حال کے لیے نکل رہے ہیں ولیمے کے لیے، تو میں آپ سے اب ادھر آ کر بات کروں گی، خیال رکھیے گا اپنا، خدا حافظ۔ کہتے اس نے اپنے آنسو کو کنٹرول کرتے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ دعا آ جاؤ، سب ویٹ کر رہے ہیں، سارا نے آواز لگائی تھی۔ وہ نیچے اتری تھی۔ ہوٹنگ اور شور میں سب سے پہلے ارحام اور وشال کی انٹری ہوئی تھی۔ بلو ٹیکسیڈو میں ارحام اور نیوی بلو کلر لانگ میکسی میں وشال، دونوں کپل نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہے تھے۔ اس کے بعد فہا اور ہیثم کی انٹری ہوئی تھی۔ بلیک ٹیکسیڈو میں ہیثم اور اسکائی میکسی کی جس پر سلور کام ہوا تھا۔ فہا نیچرل لائٹ میک اپ میں سپاٹ لائٹس کی روشنی میں میوزک کے ہنگامے میں جلتے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ تیسری انٹری ارسم اور زوید شاہ کی تھی۔ میرون کلر کی گھیردار میکسی میں زوید شاہ اور وائٹ اینڈ بلیک کمبینیشن کے ٹیکسیڈو میں ارسم اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ ڈالے، دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑے رنگ برنگی روشنی میں مسکراتا ہوا چلتا آ رہا تھا۔ سب لوگ یک ٹک بیٹھے ان سارے حسین کپلز کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اسے بھی احاب کے ساتھ کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ ریڈ ڈیپ میکسی میں موجود تھی، پوری دلہن بنی ہوئی، اور وہ بلیک ٹیکسیڈو میں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی زحمت نہیں کی تھی، نہ اس کی طرف دیکھنے کی۔ احاب بھائی ہاتھ تو پکڑیں، پاس کھڑے کسی کزن نے کہا تھا اسے۔ کیا ضرورت ہے؟ مجھے نہیں لگتا کسی کو میری ضرورت ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا جسے صرف منتہا نے سنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اس کے لفظوں سے، مگر وہ سارے آنسو پی گئی تھی۔ لیکن اس کے کمرے میں جانے کا سوچ کر ہی اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس کے ساتھ چلتی وہ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں سب کے فوٹو شوٹس ہوئے تھے۔ دعا نے بھی باری باری سب کو جا کر وش کیا تھا اور پھر دور ایک اکیلی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ڈونا فہا سے کچھ بات کر کے مسکرا رہا تھا، وہ اسے بس یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے، بال وجاہت سے سیٹ کیے، کہیں سے بھی وہ اگنور کرنے کے قابل نہیں لگ رہا تھا۔ دعا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ادھر ادھر نظریں بھٹکاتی وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی، مگر شاید وہ جا چکا تھا۔ اسے صبح ہی سویرا سے پتہ چلا تھا کہ اس کی ناروے کی ٹکٹ ہے۔ خالی دل ہی وہ اٹھی تھی، وہ خود بھی اپنی واپسی کی ٹکٹ کروا چکی تھی۔ رات گئے اس کی فلائٹ بھی لاہور سے پرواز ہوئی تھی۔ ابھی وہ آنسو صاف کرتی اٹھی تھی کہ اس کے پاس شیری آیا تھا۔ اپی سویرا آنٹی آپ کو برائڈل روم میں بلا رہی ہے، اس نے دعا سے کہا تھا۔ اوکے کہتی وہ اس کے گال تھپ تھپاتی برائڈل روم کی طرف بڑھی تھی۔ آنٹی روم میں جا کر اس نے پکارا تھا انہیں، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ تابی روم کو کسی نے لاک کیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہ دروازے کے ساتھ لگا سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آپ؟ اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ خوبصورت لگ رہی ہو، پنک گھیردار فراق اور چوڑی دار پاجامے میں، لائٹ سے میک اپ میں بال کھولے، وہ واقعی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر اس نے مڑ کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا اور تلخی سے مسکرائی تھی۔ کچھ خوبصورتیاں بے معنی ہوتی ہیں، وہ تلخ ہوئی تھی مگر کسی کے لیے بہت خاص بھی تو ہوتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑا گجرا پہنایا تھا اور پھر دوسرے ہاتھ میں بھی ڈونا۔ یہ اس نے بہتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ کہتے ہیں جن سے محبت کی جائے جنون کی حد تک وہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں، اور میں اپنی خوش قسمتی کھونا نہیں چاہتا۔ فہا میرا کل تھی اور تم میرا آج، اور اس آج کو ہم دونوں نے مل کر خوبصورت بنانا ہے۔ دو گی میرا ساتھ؟ دعا اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ جواباً وہ روتے ہوئے مسکرائی تھی اور اس کے کاندھے پر سر ٹکایا تھا۔ پتہ ہے دعا، مجھ سے کسی نے کہا تھا دل کی بادشاہی دل کو مار کر ملتی ہے، اور میں نے دل مار لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج سے یہ دل صرف اور صرف تمہارے لیے دھڑکے گا، بس اب نہیں رونا۔ اس نے اس کے آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے اور وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اسے اس کی محبت مل گئی تھی اور اس نے ایک لڑکی کی محبت کو آنسو میں ضائع نہیں ہونے دیا۔ کبھی کبھی ہمیں بڑے فیصلے نہ صرف اپنی نہیں دوسروں کی زندگیوں کی سلامتی اور خوشی کے لیے بھی لینے پڑتے ہیں۔ ڈونا بھائی، دعا اپی، سب جا رہے، آ جائیں۔ شیری نے باہر سے آواز لگائی تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ آپ روم میں ہیں۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، دعا نے اس سے الگ ہوتے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ وہ میں نے ہی کہا تھا جھوٹ بولنے کے لیے، ڈونا نے سر کھجاتے کہا تھا، اور پھر دونوں ہنسنے لگے تھے۔ دعا کہاں تھی تم؟ چلو بیٹا تمہاری فلائٹ بھی ہے، سب گھر جا رہے ہیں۔ سر نے اس کو دیکھتے کہا تھا۔ اپی میں نہیں جا رہی، فلائٹ کینسل کروا دی ہے، میں کچھ دن رہنا چاہتی ہوں یہاں، بلکہ مجھے کچھ بات بھی کرنی ہے آپ سے، گھر چل کر کرتے ہیں۔
اس نے سارا کہا تھا اوکے شور آؤ چلیں کہتے وہ اسے ساتھ لے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ آرام اور اشال کی گاڑی پہلے روانہ ہوئی تھی، پھر فہا اور ہیثم کی، اور اس کے بعد آگے پیچھے زویشہ، ارسم اور حیاب اور منتہا کی گاڑیاں گھر کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ وہ بشام، سارا اور شریف بھی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تھے گھر کے لیے، اور ان کی گاڑی کے پیچھے ہی ڈونا کی گاڑی تھی۔ گھر پر لا کر چند رسموں کے بعد اسے اور زویشہ کو ان کے رومز میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کافی دیر منتہا بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی۔ کیا وہ اتنے ناراض ہیں کہ روم میں بھی نہیں آ گئی؟ اس نے کپڑے تبدیل کیے بغیر بیڈ پر لیٹتے کہا تھا، پھر دائیں سائڈ کروٹ لی۔ وہ بے اختیار ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ نہ قسمت پر اختیار تھا نہ آنسو پر، سب کچھ خود ہی تباہ کیا تھا۔ یہ قسمت کی ستم درفی تھی یا کچھ اور؟ دل کے پھولے جل کر خاک ہوتے پھر دہکنے لگتے خود کے لفظ یاد کر کے، اور اس پر ستم ظرفی کی اس کا وجود اس کمرے میں موجود تھا جس میں اس نے نہ آنے کی قسم کھا رکھی۔ دل کی تکرار کی جیت ہوئی تھی اور ذہنی تکرار کی مات۔ اس کے رویے سے اب وہ خوفزدہ ہوئی تھی، نہ جانے کیا ہو۔ شدت سے آنکھیں بند کی وہ دل میں اپنے وجود کو حرکت نہ دینے کی قسم کھا رہی تھی، جیسے اس کے ذہن میں بچپن کی کہانی چل رہی ہو، جب شیر مردہ وجود کو سونگھ کر چلے جاتا ہے اور اس آدمی کی جان بچ جاتی۔ وہ سوچ رہی تھی اس کی بھی جان بچ جائے گی، مگر اس وقت وہ کسی جنگل میں نہیں، سرخ گلابوں سے سجی سیج پر کروٹ کے بل لیٹی تھی، جس کے پھول اس نے خود نوچ کر تہس نہس کیے تھے اپنے لفظوں سے، اور وہ جس کے کمرے میں موجود تھی وہ شیروں کا باپ تھا۔ کم عقلی اور اپنے حق سے دستبرداری اس نے سیکھی ہی نہیں تھی۔ ناراضگی میں بھی اس کے لفظوں کو وار سہ کر بھی وہ اسے اپنے رشتے کا احساس کروا گیا تھا اس نے جاتے ہوئے، اور آج تو وہ پورے حق سے اس کے بستر پر موجود تھی۔ وہ اسے سونگھ کر اس میں اپنی جان ڈال دے گا، مگر اسے مردہ نہیں سمجھے گا، اسے اتنا یقین تھا۔ اور یہ بات سوچتے ہی اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہوئی تھیں، جسم نے جھرجھری لی تھی، دل بے ترتیب دھڑکا تھا۔ وہ شعلے برساتے طوفان سے ٹکرانے والے تھے۔ ماتھے پر موجود پسینے کے قطرے پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوئے تھے اور پھر چمکنے لگے تھے۔ جان تو تب نکلی جب جان لیوا سانسوں کی چبھ نے کاندھے کو چھوا تھا۔ ایہاب زبان لگنا زدہ ہوئی تھی اور دل بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑتا چلا گیا۔ بے ہنگم سانسوں میں تیزی آئی تھی اور جسم لرزا تھا اس کا۔ اس کے لرزتے لفظ سن کر کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ اپنی طرف کیا تھا ایہاب نے۔ وہ آنکھیں اتنی شدت سے بند کیے پڑی تھی کہ جیسے کسی طلسم میں بندھنا چاہتی ہو۔ ایہاب کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ سرخ جوڑا پہنے حنائی ہاتھوں میں بیڈ شیٹ کو اور بیڈ شیٹ پر بکھری سرخ نازک گلاب کی پتیوں کو مٹھیوں میں جکڑے لرزتی پلکوں، تھرتھراتی لبوں اور ہوش ربا مہکتا وجود لیے اس کے لیے قیامت برپا کیے لیٹی تھی۔ اتنا مدہوش کن سراپا تھا اس کی دھڑکنی کی طرح تیز چلتی سانسیں، جیسے اس کا لمس اس نازک جان کے لیے وقت مرگ ہو۔ کتنے ہی بے پرواہ جذبوں نے ایہاب رنداوا کے دل میں انگڑائی لی تھی۔ اس کے مہکتے وجود کو دیکھ کر قسمت سے لڑ جاؤں یا مانوں اس کو اپنی غلطی، ذرا ذرا بہکتا جسم بھی تو تیرا ہے۔ آنکھوں میں نم لیے اس کے کان کے لو پر جھکتے، پوری شدت سے اس کے کان کے لو پر ستم ظرفی کرتے وہ اپنی گمبھیر آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اس نے پوری جان سے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے نیچے سے پرے نکلنے کی کوشش کی تھی اور وہ کامیاب بھی ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کے نازک سے وجود کو اپنے اوپر ڈال چکا تھا۔ سرخ انگارہ آنکھیں لیے اس کے جوڑے کی پن کھول کر اس کے بالوں کو آزاد کیا تھا اور وہ کھلتے ہی کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر گرے تھے۔ اس کے آگے والے بالوں نے اس کے اور ایہاب کے دونوں کے چہروں کو ڈھانپا تھا۔ کمر پر دھنستی بے رحم انگلیوں کی لمس سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں جب اپنی لرزتی ٹانگوں پر اس کو ایہاب کی ٹانگوں کا بوجھ محسوس ہوا تھا۔ وہ پوری کی پوری اس کے رحم و کرم پر تھی اور وہ وحشت زدہ بادل بن کر اس پر چھایا ہوا تھا۔ ایہاب پھر سے بولنے کی کوشش کی تھی، اپنے بالوں کو اس کو چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ آنسو ایہاب کے سینے پر گر رہے تھے مگر اسے پرواہ ہی کب تھی۔ وہ تو خود بے چین پنچھی بنا فڑفڑا رہا تھا۔ اس کی قربت کے چند لمحوں کے لیے جو اس کی زیز تھے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے، ہاتھوں کو گرفت میں لیتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے، اس کے ہاتھوں کی نازک انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائی تھیں، نازک بے دھاگ گردن میں منہ چھپاتے داڑھی کو بری طرح ریب کیا تھا۔ ایک بار اپنی باہوں میں سلا تو صحیح، جھوٹا ہی سی مگر پیار دکھا تو صحیح۔ اس کے الفاظ، اس کے بوجھل لہجے کا بھاری پن، اس کی آواز میں نمی نے، سلگتی چبھن زدہ داڑھی کے لمس نے پل بھر میں روح کھینچی تھی اس کی۔ سنا مانگتی ہو رب سے میں خوش نہ رہوں؟ اس کے آنسوں سے بھیگے گالوں کو لبوں سے چونتے کہا تھا، میں جینا ہی چھوڑ دوں، تم مسکراؤ تو صحیح۔ کہتے وہ اپنے آنسوں کو بہنے سے روکتا، اپنی دیوانگی کا دم گھٹتا دیکھ
اس کے ہوش اڑاتے سرخ لبوں پر شدت سے جھکا تھا اور خود کے ساتھ ساتھ اس کی سانسوں کو بھی الجھا گیا تھا اور وہ اس کے شدت بھرے لمحات سے ہلکان ہوتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ غلط کیا منتہا احاب رنداوا، مجھے غلط سمجھ گیا، میرا پیار، میرا سراب سب بے معنی بنا دیا تم نے۔ ان پلوں میں تم قیمتی تھی تو تم سے جڑی ہر چیز، ہر شخص قیمتی ہے، پھر تم کیسے؟ اس کے چہرے پر جا بجا لمحات چھوڑتے اس کو اپنی دسترس میں لیے وہ فنکارا تھا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا احاب آپ خوش نہ رہیں، میں نے کبھی یہ نہیں چاہا مجھ سے دور رہیں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہوئی، میں مانتی ہوں، کیا آپ اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتے؟ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، ان آنسوں سے پگھلنے والا نہیں ہوں منتہا۔ اس نے اس کی نام پلکوں پر لب رکھے تھے، اسے بھی تو تکلیف ہو رہی تھی اس کے رونے سے۔ احاب پلیز ماں، آج کوئی بات نہیں ہوگی منتہا، آج مجھے اور میری محبت کو محسوس کرو، یہ معافیاں تلافیاں کسی اور وقت کے لیے رکھ دو، آج میرے جنون اور شدت سے ملو کہ تمہیں محسوس کر کے کس قدر قیمتی ہو تم میرے لیے۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے، اس کی گردن میں منہ دیتے، اپنی تشنگی جدائی کی طرف اس کے لمس کی لے میں خود کو اور اس کو بگاتے اسے خود میں گم کیا تھا اس نے۔ اور آخرکار اتنے لمبے عرصے کی جدائی کے بعد، اتنے کٹھن مرحلوں کا سفر طے کرنے کے بعد، دو تڑپے اور ٹوٹے دل محبت کے عروج کی منزل تک پہنچے تھے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔